السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضا میتھمیٹکس۔ تو ویورز، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ حقیقی اعداد کی خصوصیات کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ حقیقی اعداد کی خصوصیات باللحاظ جمع۔ حقیقی اعداد کی خصوصیات باللحاظ جمع میں سب سے پہلے ہے کہ خاصیت بندش کیا ہوتی ہے، کہ اگر آپ کے پاس دو حقیقی اعداد ہوں تو ان کو اگر آپ آپس میں جمع کریں تو ان کا جو جواب ہوگا وہی اسی حقیقی اعداد کے اندر ہوگا۔ تو مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمارے پاس حقیقی اعداد لے دیتے ہیں 3 اور 4۔ یہ کس کے رکن ہیں؟ آر کے، یعنی حقیقی اعداد کے۔ اگر ان دونوں کو ہم جمع کریں 3 اور 4 یہ برابر ہوتا ہے 7 کے، تو یہ کس کا رکن ہوگا؟ حقیقی اعداد کا رکن ہوگا۔ اس کے بعد ہے اس کی دوسری مثال بھی لے لیتے ہیں، 1 جمع 3 برابر ہے 4۔ یہ بھی کس کے اندر ہے؟ حقیقی اعداد کے اندر۔ یعنی کوئی بھی دو آپ حقیقی اعداد لے لیں، ان کو اگر آپ جمع کریں گے تو اس کا جواب جو ہوگا وہ بھی حقیقی اعداد کے اندر ہوگا۔ حقیقی اعداد کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر 0 پلس مائنس 1، یعنی وہ ناطق اور غیر ناطق اعداد کا کیا ہوتا ہے؟ حقیقی اعداد کیا ہوتا ہے؟ جس میں ناطق اور غیر ناطق اعداد دونوں ہوں۔ اس کے بعد خاصیت مبادلہ۔ مبادلہ کہتے ہیں دو کو، کہ اگر دو حقیقی اعداد آپ کے پاس ہوں ان کو آپ جمع کریں، یعنی پہلے اور دوسرے کو جمع کریں یا دوسرے اور پہلے کو جمع کریں، تو جو ان کا جواب آ گیا وہ بھی اسی حقیقی اندر کے اندر لائی کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں 1/2 اور 1/2، دونوں ایک جیسے لے لیں، آپ کی مرضی، مختلف لے لیں آپ کی مرضی۔ تو 1/2 جمع 1/2 تو یہ 1 آئے گا، اسی طرح 1/2 جمع 1/2 یہ بھی 1 آئے گا۔ تو 1 کس کے اندر ہے؟ آر کے اندر۔ اسی طرح 3 جمع 2 لے لیں آر میں سے، تو 3 جمع 2 برابر ہے 2 جمع 3، تو 3 جمع 2 5، 2 جمع 3 5، 5 برابر ہے 5، تو یہ کس کے اندر آ گیا؟ حقیقی اعداد کے اندر۔ اس کے بعد ہے خاصیت تلازم باللحاظ جمع۔ ہم جمع کی خاصیت پڑھ رہے ہیں تو سارے پہلے کیا آ جائیں گے؟ جمع والے کہ 3 آپ غیر حقیقی اعداد لے لیں، ان تینوں کو آپ آپس میں جمع کریں، یعنی پہلے اور دوسرے کو جمع کریں، پھر اس میں تیسرا عدد جمع کریں، یا پہلے یا دوسرے اور تیسرے کو جمع کریں پھر اس میں پہلا عدد جمع کریں، تب بھی ان کا جواب سیم آئے گا۔ مثال کے طور پر میں لینے لگا ہوں 4 5 اور 6، 4 5 6 میں لینے لگا ہوں حقیقی اعداد کے نمبر۔ اب یہ والی خصوصیات اس پہ لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس یعنی پہلا عدد ہے 4 جمع دوسرا ہے 5، تیسرا ہے 6۔ اسی طرح پہلا ہے ہمارے پاس 4 جمع دوسرا ہے ہمارے پاس 5 اور تیسرا ہے ہمارے پاس 6۔ تو 4 جمع 5 9 جمع 6، یہ آگے ہمارے پاس 4 جمع 5 جمع 4 11، تو 9 جمع 6 کتنا ہوتا ہے جی؟ 15۔ 15 برابر ہو گیا 4 جمع 11 15، تو 15 بھی کس کے اندر ہے؟ حقیقی اعداد کے اندر۔ اس کے بعد ہے جمعی ذاتی عنصر، کہ حقیقی اعداد کا جو جمعی ذاتی عنصر ہوتا ہے وہ صفر ہوتا ہے، کہ کوئی بھی حقیقی اعداد 0 میں جمع کریں تو وہی والا حقیقی اعداد واپس آئے گا، یعنی 2 جمع 0۔ اب یہ 2 کیا ہے ہمارے پاس؟ حقیقی عدد ہے۔ 2 جمع 0 برابر ہے 0 جمع 2، 2 جمع 0 2، 0 جمع 2 2، دونوں کس کے اندر ہیں؟ 2 برابر ہے 2 کے، تو یہ کیا آ گیا ہمارے پاس؟ حقیقی عدد۔ تو 0 ہمارے پاس آ گیا، اس کا کیا ہے؟ 0 جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟
حقیقی اعداد کا جمعی ذاتی عنصر ہے۔ اس کے بعد ہے حقیقی اعداد کی خصوصیات باللحاظ ضرب۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے خاصیت بندش۔ خاصیت بندش کیا ہے کہ اگر دو حقیقی اعداد لیں، ان کو اگر آپس میں ضرب کریں گے تو ان کا جو جواب ہوگا وہ بھی حقیقی اعداد کے اندر ہوگا۔ مثال کے طور پر 4 اور 5 یہ ہمارے پاس ہیں حقیقی اعداد، ان دونوں کو کرتے ہیں ہم ضرب۔ 4 ضرب 5 برابر ہے 20 کے، تو 20 ہمارے پاس کیا ہے؟ حقیقی عدد کا رکن ہے یا اس کے اندر لائی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے خاصیت مبادلہ، کہ دو اگر آپ حقیقی عدد لیں، دونوں کو آپس میں ضرب کریں تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ اس کا جواب جو آئے گا وہ اسی حقیقی عدد کے اندر ہوگا۔ مثال کے طور پر پہلا عدد ہے 8 اور 4، دوسرا ہے 4 اور 8، یعنی ضرب کیسے دیں گے؟ پہلے اور دوسرے عدد کو ضرب دیں یا دوسرے اور پہلے عدد کو ضرب دیں، تو دونوں کا جواب کیا آ جائے گا؟ سیم۔ تو یہ 32، یہ بھی آ جائے گا 32۔ تو 32 کس کے اندر ہے جی؟ اپنا آر کے اندر۔ آر کیا ہے ہمارے پاس؟ حقیقی اعداد کا سیٹ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس خاصیت تلازم۔ کوئی اس سے 3 عدد لے لیں آپ، 3 1 2، کس کے اندر لے لیں؟ آر کے اندر۔ تو پہلا عدد ہے 3 انٹو 2 ضرب 1 برابر ہے 3 ضرب بی ہمارے پاس ہے 1 ضرب 2، تو 3 2 ضرب 1 2 آ گیا۔ اسی طرح 3 2 1 ضرب 2، یہ بھی 2، تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 2 ضرب 3 6 برابر ہو جائے گا 6 کے۔ تو 6 بھی کس کے اندر ہے؟ ایک حقیقی عدد کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے ضربی ذاتی عنصر، کہ حقیقی اعداد کا ضربی ذاتی عنصر کون سا ہوتا ہے؟ ضربی ذاتی عنصر وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ حقیقی عدد کا نمبر لے لیں، اس کو آپ 1 کے ساتھ ضرب دے دیں، تو وہی والا جو آپ نمبر لیں گے وہی والا جواب سیم آئے گا، تو 1 اس کا کیا ہو جائے گا؟ حقیقی عدد کا ضربی ذاتی عنصر۔ مثال کے طور پر 3 ضرب 1 برابر ہے 1 ضرب 3، تو یہاں سے آ جائے گا 3 برابر ہے 3، یا 4 لے لیں، 4 ضرب 1 برابر ہے 1 ضرب 4، چاہے 1 کو آپ لیفٹ سائڈ سے ضرب دے دیں یا رائٹ سائڈ سے، تو دونوں کا جواب کیا آ جائے گا؟ سیم۔ تو 3 بھی ہمارے پاس آر کے اندر ہے اور 4 بھی آر کے اندر۔ اس کے بعد ہے ضربی معکوس۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی حقیقی عدد ہو، کوئی بھی آپ حقیقی عدد لے لیں، اس کا جو ریورس ہوتا ہے وہی اس کا کیا ہوتا ہے؟ ضربی معکوس۔ مثال کے طور پر اب ہے 2، تو 2 کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ 1/2۔ ان دونوں کو اگر آپ ضرب دیں، دونوں کا جواب کیا ہے؟ 1 کے برابر، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا ضربی معکوس، یعنی 2 ضربی معکوس 1/2، اسی طرح 1/2 ضرب 2، 2 کے ساتھ 2 کینسل، اس 2 کے ساتھ، تو 1 برابر آ گیا 1 کے، تو 1 ہی کس کا رکن ہے؟ آر کا۔ تو جو یہ انورس لکھا ہوا ہے اس کو آپ 2 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، 2 کے اوپر میں -1 کی علامت، یعنی اس کو پڑھتے ہیں معکوس انورس۔ اس کے بعد ہے جمعی اور تفریقی عمل پر ضربی عمل تقسیمی، کہ کوئی بھی آپ عدد لے لیں، 3 اعداد لے لیں، تو 3 اعداد آپ لے لیں اے بی سی، کوئی بھی سے 3 اعداد ہو حقیقی اعداد کے، تو ان کو اگر آپ ضرب دے کے جمع نفی کریں تو ان کا جواب بھی ایک حقیقی عدد کے اندر ہوگا۔ مثال کے طور پر مثال ہم لے لیتے ہیں 2x جمع 2 انٹو y نفی x، تو 2x جمع 2y منفی 2x۔ اب یہ کون سی ہے؟ ضربی خاصیت بھی ہے کیونکہ 2 ان کے ساتھ ضرب کھا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تفریقی عمل بھی ہے کیونکہ درمیان میں تفریقی بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ 2 کے ساتھ 2 کینسل، تو 2y
यहाँ से 2y आ गया, तो 2y किसके अंदर है, r के अंदर। इसी तरह है बायां तकसीमी कानून बेलिहाज जमा और तफरीक, कि अगर आप कोई से भी 3 हकीकी अदाद ले लें, चाहे उस अदद को आप लेफ़्ट साइड से ज़रब करें या राइट साइड से ज़रब करें, दोनों का जवाब जो आएगा वो सेम आएगा। तो इसकी पहली मिसाल है बायां वाली, तो मैं लेने लगा हूँ a बराबर है 2 के, b बराबर है 3 के और c बराबर है 4 के। तो इसके अंदर 2 इंटू b है हमारे पास 3 जमा c है 4। इसी तरह a है हमारे पास 2, b है हमारे पास 3, दरमियान में क्या है, जमा। a हमारे पास 2 और c हमारे पास है 4। तो ये आ गया 7, यहाँ से 2 ज़रब 3 6, 8 आ जाएगा, 2 ज़रब 7 14 हो जाएंगे और 6 जमा 8 ये भी 14, जो कि किसके अंदर है, हकीकी अदाद के अंदर। इसी तरह इसको आप राइट साइड से ज़रब दे दें तब भी इनका जवाब सेम आएगा। तो a हमारे पास 2 जमा b 3 है, c है हमारे पास 4, a हमारे पास 2, c है जी 4 जमा b है 3 और c है 4। तो 3 2 जमा 3 5, 5 ज़रब 4 20, ये आ जाएंगे 8 और जमा 12 20 बराबर हो जाएगा 20 के। तो ये हमारे पास क्या है, हकीकी अदाद के